کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں موجود یہ کھوپڑی ایک ایسی انسانی نسل کی کہانی سناتی ہے جو تقریباً 20 لاکھ سال پہلے زمین پر موجود تھی۔ یہ ہومو ایریکٹس کی کھوپڑی کا 3D ماڈل ہے جو میں نے خود پرنٹ کیا ہے۔ یہ ایک ایسی انسانی نسل تھی جو آگ استعمال کرتی تھی، دور دراز علاقوں تک کا سفر کرتی تھی اور پھر وقت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک یہ ماڈل ہے اور ایک یہ ماڈل ہے۔ ان دونوں کی سکیلنگ کچھ مختلف ہے، لیکن سکیلنگ سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ اس کھوپڑی کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی بھویں ہماری انسانی ہومو سیپینس کی نسبت کافی لمبی ہڈی رکھتی تھیں، اور ان کا دماغ کم اونچا تھا اور اس کی ساخت مختلف تھی، اور ان کا دماغ لمبائی میں زیادہ تھا۔ اور یہ والا ریجن جو فرنٹل کارٹیکس ہے وہ مطلب ان کے دماغی ساخت میں کافی فرق تھے ہماری نسبت۔ اور یہ جو دونوں کھوپڑیاں ہیں دراصل یہ ایک ہی ماڈل ہے، لیکن میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کی سکیلنگ مختلف ہے۔ میں نے انہیں 3D پرنٹ کیا ہے مختلف سائز میں۔ یہ کرینیم ہے جو اسکل کا اوپر والا حصہ ہے، یہ کرینیم کہلاتا ہے۔ اور مختلف سائز میں پرنٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کھوپڑی کی ساخت کو بہتر انداز میں دیکھ سکیں، لیکن یاد رکھیں کہ اصل ہومو ایریکٹس کی شناخت صرف سائز سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی شکل بھی بہت اہم ہے۔ ہومو ایریکٹس انسانوں کی ایک قدیم نسل تھی جو تقریباً 19 لاکھ سال پہلے زمین پر موجود تھی۔ آپ اندازہ لگائیں 19 لاکھ سال پہلے وہ یہاں پہ موجود تھے، اور ان کا دماغ پہلے کے انسان نما جانداروں سے بڑا تھا، لیکن ہم ہومو سیپینس کی نسبت ان کا دماغ چھوٹا تھا اور مختلف ساخت کا تھا۔ خاص طور پر دماغ کا اگلا حصہ جسے ہم فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، ہمارا فرنٹل کارٹیکس ریلیٹیولی سیدھا ہے یہاں پہ، لیکن ان کا جو فرنٹل کارٹیکس ہے وہ پھیلا ہوا نہیں تھا بلکہ وہ ایسے اس طرح پیچھے کی طرف تھا۔ اور یہ جو حصہ ہے یہ منصوبہ بندی کے لیے فیصلے کرنے میں اور پیچیدہ سوچ سے منسلک سمجھا جاتا ہے، اور یہ حصہ ان میں چھوٹا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہومو ایریکٹس کم ذہین تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حیرت انگیز صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے پتھر کے جدید اوزار بنائے، آگ کو انہوں نے قابو میں کیا، آگ کو استعمال کرتے تھے اور انتہائی مشکل ماحول میں زندہ رہتے تھے، اور اس زندگی کو گزارنے کے لیے وہ باقاعدہ پلاننگ کیا کرتے تھے اور آپس میں کوآپریٹ کیا کرتے تھے۔ یہ پہلی انسانی نسلوں میں سے ایک تھی جو افریقہ سے نکلی تھی اور افریقہ سے نکل کر دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچی۔ ان کا جسم آج کے انسان جیسا تھا، وہ سیدھے چل سکتے تھے اور لمبی دوری تک سفر کر سکتے تھے اور مختلف ماحول میں خود کو ڈھال سکتے تھے۔ ہومو ایریکٹس تقریباً 18 لاکھ سال سے زیادہ زمین پر موجود رہے، یعنی 19 لاکھ سال پہلے ان کا سفر شروع ہوا اور 1 لاکھ سال پہلے وہ اس دنیا سے ایکسٹنکٹ ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یعنی یہ ہماری اپنی جو ہومو سیپینس کی نسل ہے، ہومو سیپینس سے بہت زیادہ لمبے عرصے تک زمین پر زندہ رہے، لیکن آخر کار یہ انسانی نسل معدوم ہو گئی۔ سائنسدانوں کے مطابق آخری ہومو ایریکٹس تقریباً 1 لاکھ سال پہلے ختم ہوئے تھے۔ ان کے آخری شواہد انڈونیشیا کے جزیرے جاوا سے ملتے ہیں۔ ان کے ایکسٹنکٹ ہونے میں شاید بدلتے ہوئے موسم کا، رہائش گاہوں میں تبدیلی کا اور دوسری انسانی نسلوں کے ساتھ مقابلے نے ممکنہ طور پر ان کے زوال میں کردار ادا کیا ہوگا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہومو اریکٹس کی آخری آبادیاں ابھی اس دنیا میں موجود تھیں تو اس وقت ہم ہومو سیپینز پہلے ہی ارتقا پا چکے تھے. یعنی ایک ایسا وقت موجود تھا جب ہومو سیپینز اور ہومو اریکٹس وہ دونوں زمین پر موجود تھیں. بلکہ اس کے علاوہ اور بھی ایسی نسلیں تھیں جو روئے زمین پر موجود تھیں، جس طرح کے نیانڈرتھالز، وہ بھی ایک انسانی نسل تھے اور وہ بھی یہاں پہ موجود تھے. آج میرے ہاتھ میں موجود یہ 3D پرنٹڈ کھوپڑیاں یا کرینیم جو کھوپڑی کے اوپر حصہ ہے، یہ صرف ماڈلز ہیں، یہ ریئل کھوپڑیاں نہیں ہیں. جو ماڈلز بنائے گئے ہیں یہ میں نے ان کو پرنٹ کیا ہے، لیکن یہ یاد دلاتی ہیں کہ انسانیت کی کہانی ہم سے پہلے بھی ایسے بہت سے مسافر گزرے ہیں جنہوں نے زمین کے اوپر جو چلتے پھرتے رہے، جنہوں نے آگ جلائی، اوزار بنائے اور ہماری تاریخ کی بنیاد رکھی. یہ تھا ہومو اریکٹس، انسان کی تاریخ کا حیرت انگیز باب. مزید ایسی دلچسپ معلومات کے لیے آپ میری ویڈیوز کو فالو کریں.